بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس التاسع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس التاسع، باقی اسماء مشتقہ، نواں سبق۔ اسماء مشتقہ کا بیان چل رہا تھا۔ اسم مشتق کس کو کہتے ہیں؟ تو اسم مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے نکلا ہو، مصدر سے مشتق ہوا ہو۔ باہر جا کے کھاؤ۔ تو اسم مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے نکلا ہو، اس کو اسم مشتق کہا جاتا ہے۔ پھر اسم مشتق کی 6 قسمیں تھیں، ان میں سے چوتھی قسم ہے اسم ظرف۔ 3 قسم کا بیان ہو گیا، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم آلہ۔ چوتھی قسم ہے اسم ظرف۔ اسم ظرف کس کو کہا جاتا ہے؟ اسم کا معنی تو نام ہوتا ہے، جانتے ہیں، اور ظرف برتن کو کہا جاتا ہے ویسے تو، لیکن اصطلاح میں اسم ظرف وہ اسم کہلاتا ہے جو کام کے زمانے پر یا جگہ پر دلالت کرے، جو کام کے زمانے پر یا جگہ پر دلالت کرے، یعنی یہ بتلائے کہ کام کس وقت ہوا یا کس جگہ پر ہوا، یہ بتلائے، اس کو اسم ظرف کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ مکتب، مکتب کا معنی لکھنے کی جگہ، مکتب کا معنی لکھنے کی جگہ۔ جیسے مکتب کا معنی ہے لکھنے کی جگہ، مکتب لکھنے کی جگہ، تو یہ کتب یکتب سے ہے مکتب یعنی لکھنے کی جگہ۔ پھر ظرف کی 2 قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ ظرف زمان اور ظرف مکان، یعنی اگر کسی جگہ پر دلالت کرے تو اس کو ظرف مکان کہا جاتا ہے، اور اگر کسی وقت پر دلالت کرے تو اس کو ظرف زمان کہا جاتا ہے۔ تو اگر کسی جگہ پر دلالت کر رہا ہے تو ظرف مکان، اور اگر کسی وقت پر دلالت کر رہا ہے تو اس کو ظرف مکان کہا جاتا ہے۔ اس میں ظرف بنانے کا قاعدہ یہ ہے، اس میں ظرف جو ہے مضارع سے بنتا ہے، اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر مضارع مفتوح العین یا مضموم العین ہے، یعنی اگر مضارع کا عین کلمہ مفتوح ہے یا عین کلمہ مضموم ہے، تو یہ ثلاثی مجرد، مضارع ثلاثی مجرد سے عین کلمہ اگر مضارع کا عین کلمہ مفتوح ہے یا مضموم ہے تو اس میں ظرف مفعلن کے وزن پر آئے گا، مفعلن کے وزن پر۔ تو اس میں ظرف جو ہے ثلاثی مجرد، اگر فعل ثلاثی مجرد ہے تو فعل ثلاثی مجرد سے بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر مضارع مفتوح العین ہے، یعنی مضارع کا عین کلمہ مفتوح ہے یا مضارع کا عین کلمہ مضموم ہے، تو مفعلن کے وزن پر اس میں ظرف بنایا جائے گا، اور اگر مضارع کا عین کلمہ مکسور ہے تو مفعلن کے وزن پر بنایا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ فتح یفتح، فتح یفتح مضارع، یفتح مضارع ہے، اور مضارع جو ہے مفتوح العین ہے، تو اس سے اس میں ظرف آئے گا مفتحن، کیا مفتحن آئے گا۔ اسی طرح نصر ینصر، تو مضارع مضموم العین ہے، تو اس سے جو ہے اس میں ظرف بھی مفتوح العین آئے گا، یعنی اس میں ظرف مفعول کے وزن پر آئے گا۔ تو ینصر کا جو ہے ینصر سے اس میں ظرف منصر کے وزن پر آئے گا۔ مفتح کھولنے کی جگہ یا کھولنے کا وقت، منصر مدد کرنے کی جگہ یا مدد کرنے کا وقت۔ اور اگر مضارع مکسور العین ہو، جیسے یضرب، ضرب یضرب، یضرب مضارع مکسور العین ہے، تو اس سے جو ہے اس میں ظرف مضربن کے وزن پر آئے گا۔
مفعول کے وزن پر آئے گا تو ہو جائے گا مضربن. مضربن کا معنی مارنے کی جگہ یا مارنے کا وقت. مگر چند اسم ہیں جیسے مسجد، مشرق اور مغرب، یہ 3 الفاظ ہیں. اس کے علاوہ بھی شاید دو چار الفاظ اور ہوں. چند الفاظ ہی ہیں جو اس قاعدے کے خلاف آتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ دیکھیے مسجد یہ سجد یسجد آتا ہے، اس کا یہ نصر ینصر سے آتا ہے، تو اس کا مضارع مضموم العین ہے، لیکن پھر بھی اس سے جو ہے اس سے اس میں ظرف مفعول کے وزن پر ہی آتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ مسجد ہونا چاہیے، لیکن مفعول کے وزن پر ہی آتا ہے. اسی طرح شرق یشرق آتا ہے. اسی طرح غرب یغرب آتا ہے. تو سب مفتوح العین مضموم العین ہے، لیکن پھر بھی جو ہے اس سے مفعول کے وزن پر آتا ہے. مفعول کے وزن پر آتا ہے. تو یہ قاعدے کے خلاف ہے. ہر قاعدے میں جو ہے کچھ استثناء تو ہوتے ہی ہیں، تو یہاں پر بھی کچھ مستثنیات ہے اس میں ظرف کے اندر. ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ سب جو ہے مفعول کے وزن پر ہونا چاہیے، لیکن قاعدے کے خلاف مفعول کے وزن پر آتا ہے. یہ تو بات ہو گئی اس میں ظرف کی. اس کے بعد اس میں تفضیل، 5ویں قسم ہے اس میں مشتق کی اس میں تفضیل. اس میں تفضیل اس اسم کو کہا جاتا ہے جو دوسرے کے اعتبار سے معنی فاعلی کی زیادتی پر دلالت کرے. جو دوسرے کے اعتبار سے معنی فاعلی کی زیادتی پر دلالت کرے، یعنی اس بات کو بتلائے کہ اس میں فاعلی معنی جو ہے دوسرے کے مقابلے میں زیادہ پایا جاتا ہے. فاعلی معنی جو ہے دوسرے کے مقابلے میں زیادہ پایا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اکرم کرم یکرم، اس کا معنی معزز ہونا، بزرگ ہونا. تو اکرم کا معنی ہوگا دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بزرگ، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ معزز. اسی طرح اس کا مؤنث آتا ہے کرما، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ معزز عورت، دوسری عورتوں کے مقابلے میں زیادہ معزز عورت. تو اس میں تفضیل اس اسم کو کہا جاتا ہے جس میں دوسرے کے اعتبار سے فاعلی معنی جو ہے زیادہ پایا جائے، دوسرے کے مقابلے میں فاعلی معنی زیادہ پایا جائے. جیسے اس کی مثال اکرم کا معنی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ معزز مرد، کرما دوسروں کے مقابلے میں زیادہ معزز عورت. اسی طرح ایک قاعدہ ہے کہ اس میں تفضیل ثلاثی مجرد سے اس میں تفضیل افعالو کے وزن پر آتا ہے. تو قاعدہ یہ ہے کہ ثلاثی مجرد سے اس میں تفضیل افعالو کے وزن پر مذکر کا صیغہ اور مؤنث کا صیغہ فعلا کے وزن پر آتا ہے. تو یہ قاعدہ یاد رکھ لیجئے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ثلاثی مجرد سے افعالو کے وزن پر اور فعلا. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تفضیل غیر منصرف ہوتا ہے. مذکر کا صیغہ تو اس لیے غیر منصرف ہوتا ہے، مذکر کا صیغہ غیر منصرف ہوتا ہے اس لیے غیر منصرف ہوتا ہے کہ اس میں 2 سبب پائے جاتے ہیں، ایک تو وزن فعل اور دوسرا وصف. اس میں وزن فعل ہے اور دوسرا وصفی معنی بھی ہے. تو اس میں تفضیل جو افعالو کے وزن پر جو ہوتا ہے اس میں وزن فعل ہے اور اسی طرح وصف ہے. وزن فعل دیکھیے بہت سارے صیغے آتے ہیں، افتحو، اسمعو، سب کیا ہے؟ وزن فعل ہے. بلکہ وہ فعل ہے، افتحو فعل ہے، اسمعو فعل ہے. تو اسی وزن پر اسم بھی آ رہا ہے، تو فعل کا وزن جو ہے اس میں پایا گیا. تو وزن فعل یہ آپ نے پڑھ رکھا ہے، غیر منصرف کے اسباب میں سے ایک سبب ہے وزن فعل. تو وزن فعل اس میں تفضیل مذکر کا صیغہ جو یعنی افعال جو ہے یہ وزن فعل اور وصف کی وجہ سے غیر منصرف ہوتا ہے، لہذا اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آئیں گے. اور اس میں تفضیل مؤنث کا جو صیغہ ہے وہ اسم مقصور ہے. اسم مقصور کس کو کہتے ہیں؟ اسم مقصور اس اسم کو کہا جاتا ہے جس کے اخیر میں الف مقصورہ ہو. اور اسم مقصور کا اعراب آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ تینوں حالتوں میں اسم مقصور کا اعراب تقدیری ہوتا ہے. تینوں حالتوں میں اسم مقصور کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، تو اس کا بھی اعراب تقدیری ہوگا. اسم مشتق کی 6ٹھی قسم ہے صفت مشبہ. اسم مشتق کی 6ٹھی قسم ہے صفت مشبہ.
صفت مشبہ کس کو کہتے ہیں؟ تو صفت مشبہ اس اسم کو کہا جاتا ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ مصدری معنی بطور دوام قائم ہو، مستقل طور پر قائم ہو. جس کے ساتھ جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ مصدری معنی بطور دوام قائم ہو، مستقل طور پر قائم ہو. دیکھیے یہ چیز جو ہے آپ نے اسم فاعل کے بیان میں بھی پڑھا تھا کہ اسم فاعل اس اسم کو ایسی وہ اسم ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ مصدری معنی قائم ہو لیکن بطور حدوث نیا قائم ہو، مستقل طور پر قائم نہ ہو. اور صفت مشبہ جو ہے، صفت مشبہ اس اسم کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ مصدری معنی مستقل طور پر قائم ہوتا ہے، بطور دوام قائم ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے صفت مشبہ. تو اسم فاعل اور صفت مشبہ میں یہی فرق ہے. اسم فاعل اور صفت مشبہ میں یہی فرق ہے کہ اسم فاعل میں مصدری معنی جو ہے وہ بطور حدوث قائم ہوتا ہے، بطور حدوث قائم ہوتا ہے، یعنی مستقل نہیں ہوتا ہے، وہ ختم ہو جانے والا ہوتا ہے. لیکن صفت مشبہ کے اندر جو ہے بطور دوام قائم ہوتا ہے، یعنی مستقل طور پر قائم ہوتا ہے اور ہمیشہ کے لیے قائم ہوتا ہے. کس کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے قائم ہوتا ہے. تو اس کو صفت مشبہ کہا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ حسن خوبصورت، اسی طرح جمیل خوبصورت. تو حسن ہے، جمیل ہے، یہ صفت مشبہ ہے. مصدری معنی کس کو کہتے ہیں؟ تو مصدری معنی بھی سمجھ لیجئے. مصدری معنی کسی کام کے ہونے یا کرنے کو کہا جاتا ہے، کسی کام کے ہونے یا کرنے کو کہا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے خوبصورت ہونا، اسی طرح مدد کرنا. تو اس میں جو ہونا جو ہے یا کرنا جو ہے یہ مصدری معنی، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مصدری معنی. اس کو مصدری معنی کہا جاتا ہے. تو مصدری معنی کہتے ہیں. مصدری معنی کا دوسرا نام حدثی معنی بھی ہے. مصدری معنی کا دوسرا نام حدثی معنی بھی ہے. تو مصدری معنی اس کو کہا جاتا ہے کہ مصدری معنی کا مطلب ہے کہ کسی کام کا ہونا یا کرنا. مصدری معنی یعنی کسی کام کا ہونا یا کرنا. جیسے مثال کے طور پہ خوبصورت ہونا یا اسی طرح مدد کرنا. تو اس میں جو ہونا جو آ رہا ہے نا، یہ اسی طرح مدد کرنا جو آ رہا ہے نا، کرنا، ہونا، کرنا، یہ مصدری، اس کو کہا جاتا ہے مصدری معنی. ٹھیک ہے.